رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم محمد صلی اللہ محمد صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی اللہ ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه ولا ينقص من زاده ناقص ولا برانتر صلوات پڑھیے اللہم صلی اللہ برانتر صلوات پڑھیے اللہم صلی محمد یہ جناب سجاد علیہ السلام کی صحیفہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صحیفہ کاملہ کا آج یہ انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہے اور کوشش کریں گے کہ یہ اسی پہ ہی انشاءاللہ بحث ہو. آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ میرے امام معصوم نے کچھ عجیب لفظیں اپنی دعا میں استعمال فرمائے. یقین فرمائے اسی سے پتہ لگتا ہے کہ امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے. کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے. اس لیے یہاں جو امام جس معیار پہ جملے امام ارشاد فرما رہے ہیں اسی پہ ہم تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. اور پھر سرکار نے اس دن فرمایا وہ موضوع بھی اتفاق سے یہ آ گیا ہے. سرکار فرماتے ہیں وجعل رات جہاں بات جو ختم ہوئی وہ آپ کے ذہن میں وجعل اور بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. جعلا کے معنی بنایا. جاعل ہوتا ہے بنانے والا. وجعل اور بنایا. کیا بنایا؟ لِكُلٍّ مِّنْهُمْ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ تمام کائنات جتنی کائنات ہے اس تمام کائنات کے ہر روح کے لیے معلومات ہے کلے کی لفظ آ رہی ہے. روح ایک جیسے نہیں ہے. ہر کائنات کی ہر جو کائنات کی ہر شے ہے اس کے لیے ہر روح کے لیے عجیب ہے. کیا بنایا ہے اللہ نے؟
قوتن معلومن، ان کے لیے ایک ایسی قوت بنائی، قاف دو نقطے و قوت بنائی۔ قوت وہ ہوتی ہے، قوت غذا نہیں ہوتی، قوت سبب حیات ہوتی ہے۔ قوت لا یموت، کبھی نام سنا آپ نے؟ قوت وہ شے ہوتی ہے کہ جب وہ کھا لے تو اس سے موت واقع نہ ہو، اتنی کھا لینا جس سے موت سے بچ جائے، اسے قوت کہتے ہیں۔ تو وہ کھانا کیا بنا اس کا؟ سبب حیات۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اور صلی علی محمد و آل وجعل، اور بنایا لکل روح منہم، مجھے ان میں سے لفظوں پہ بحث کرنی ہے، اس لیے میں ترجمے میں ذرا دیر کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر روح کے لیے معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی، اللہ خالق نے حیوانوں کی روح اور ہے، ہماری روح اور ہے، جنوں کی روح اور ہے، فرشتوں کی روح اور ہے، اللہ جانے کیا کیا حیوانات کی قسمیں بنائی ہیں، ان کی ارواح کی اقسام کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب ہم روحوں کو نہیں سمجھ سکتے تو خالق روح کو کیا جانیں گے؟ ہماری دیکھیں احتیاط تو باریاب ہو گئی۔ جعل لکل روح منہم، معلوم ہوتا ہے جو لفظ کل جو کہہ رہا ہے اسی کو امام کہتے ہیں۔ کل کی لفظ سوائے امام کے دوسرا کہہ نہیں سکتا، جو ہر روح کی حقیقت کو سمجھ رہا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِّنْهُمْ، اللہ نے ہر روح کے لیے، منہم مانے کائنات، خلائق، تمام خلائق کی ارواح کے لیے خالق نے کیا بنایا؟ قوتاً، ایک قوت، قوت مانے ایسی غذا، ایسی شے جو اس کی سبب حیات ہے، سبب بقا ہے، سبب وجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسی شے خالق نے بنائی ہے کہ روح کے لیے، ہر روح کے لیے وہی سبب حیات ہے، اس سے اسے حیات ملی ہوئی ہے۔ روح حیات رکھتی ہے یا نہیں؟ روح ہی تو حیات ہے، پھر اس حیات کی حیات کیا ہے؟ اور نہیں فرما رہے، روح کو تو حیات ملی ہوئی ہے نا جناب۔ صحیح، روح جو حیات ہے، ہماری سبب، ہماری حیات کا سبب کیا ہے؟ روح۔ جب روح آ جاتی ہے تو حیات آ جاتی ہے، تو روح کی حیات کیا ہے؟ اللہ نے روح بھی بنائی ہے جو ہماری حیات کا سبب ہے، روح کی حیات بھی بنائی ہے جو روح کی حیات کا سبب ہے۔ ہمارے لیے سبب حیات کیا ہے؟ سبب بقا کیا ہے؟ روح۔ روح جب آ گئی تو ہم زندہ ہو گئے، تو ہماری زندگی کا سبب روح ہے۔ تو روح کی زندگی کس سے ہے؟ خالق نے روح بھی بنائی ہے اور روح کے لیے اس کی سبب حیات بھی بنائی ہے۔ میں پوری تفصیل سے 28 مجالس میں یہ میں پڑھ چکا ہوں کہ عالمین میں روح کی جو سبب حیات ہے وہ نور شعاع آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے نا بابا، یہ جو روح کی حیات ہے، ہماری روح جس سے کہ یہ زندہ ہے، اس روح سے ہم زندہ ہیں، خود روح کیسے زندہ ہے؟ روح جس سے زندہ ہے وہ شعاع نور محمد و آل محمد ہے۔ یہ نور کی شعاع ہے اس ہمارے روح میں، جس کی وجہ سے روح قائم بھی ہے، روح باقی بھی ہے، روح زندہ بھی ہے، خود بھی زندہ ہے، ہمیں بھی زندہ رکھا ہوا۔ تو پھر ہماری زندگی کا سبب یہ روح ہے، تو روح کی زندگی کا سبب کیا ہے؟ نور آل محمد۔ تو پھر عالمین کی حیات کا سبب کون ہے؟ ہم نہیں، نور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس کو کیا جملہ کہا؟
लेकुल मैं तो आसान तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कुछ घबराहट सी हो जाती है आप। लिकुल्ले रूहिन मिनहुम, उनमें से हर खलाइक की रूह के लिए क्या बनाया? कूतन मालूमन, एक ऐसी कूत बनाई, सबब हयात बनाई। इमाम फरमाते वो मालूम है, बनाने वाला मालूम नहीं है, हयात मालूम है। और फरमाए जो कहने लगा कह रहा है वो हयात को क्या कह रहा है? रूह की हयात का जो सबब है उसे वो मालूम कह रहा है। तो फिर वो खुद जो मालूम कह रहा है वो क्या होगा? फरमाए ना मैं आपसे मुखातिब, इसलिए मैं सवाल मेरा हक बनता है कि इतनी मजालिस मैंने अर्ज की है। अब देखिए अल्लाह मरकज़ हयात है, जो उस हयात को मालूम कह रहा है, यही जो ऐने हयात है। अल्लाह मरकज़ हयात है और इमाम ऐने हयात है। अच्छा, चूंकि खुद ऐने हयात है इसलिए कहता है कूतम मालूमन। इस रूह के लिए अल्लाह ने एक ऐसी कुव्वत बनाई है, कूत बनाई है जो हमें मालूम है। मालूमन, जो मालूम है। किसको मालूम है? खालिक को बनाने वाला उसे तो मालूम है, मालूम है तभी तो बनाने वाला है। जो कहने वाला है इसे मालूम है। वो कहने वाला कौन है? इमाम। मालूम आता है जो रूह क्या, रूह की हयात का सबब भी मालूम रखे, उसी को इमाम कहते हैं। अल्लाह अकबर। उसे क्या कहते हैं? उसी को इमाम कहते हैं। अगर यहीं से मैं बात को जरा आगे बढ़ा दूं फिर पलट के आए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए रसूलुल्लाह के लिए आके सवाल किया, यसअलूनका अनिर रूह। मैं जान के बयान कर रहा हूं, मैंने बयान किया यहाँ, लेकिन सुनाते हैं यसअलूनका अनिर रूह। मेरा हबीब तुझसे आकर पूछते हैं ये तेरी रूह क्या है, जो तू रूह रखता है, ये रूह क्या है? कुल मेरा हबीब कह दो और रूह मिन अम्र रब्बी, ये मेरी रूह मेरे रब की अम्र है। ये रूह मेरे रब का क्या है? अम्र है। ये रूह मेरे रब का अम्र है। जो पूछ रहे हैं वो जानते नहीं है, जैसे पूछ रहे हैं वो तो जानता है। पूछने वाले तभी तो पूछ रहे हैं जो नहीं जानते। तो से आकर पूछते हैं कि रूह क्या है? मेरा हबीब कह दो और रूह मिन अम्र रब्बी, ये कह दो खालिक के दरमियान में कुल कहता है। यानी जो जवाब रसूल देना चाहता है रसूल न दे, मैं दे देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं? ये अल्लाह का कुल कहना सही। कुल, मैं एक बहुत बड़े अज्ञान की रस में कह रहा हूं आपसे कि कुल रसूल का कह के देखिए, कुल अल्लाह कह रहा है, कहना तो रसूल को चाहिए था। जब रसूल से सही बिस्मिल्लाह, जब रसूल से पूछा गया तो अल्लाह क्यों कहता है कुल मेरा हबीब कह दो? नहीं, आप मेरे साथ ज़हन मिला है, जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दो, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जब पूछा जा रहा है जनाब रसूल खुदा से तो अल्लाह कुल क्यों कहता है? कुल मेरा हबीब कह दो और रूह मिन अम्र रब्बी। मालूम होता है कि रूह एक इतना बड़ा मेयार था, खाली कुल कह के बताना चाहता है। जवाब रसूल भी यही देता हूं, मगर मैंने कुल कह के इस जवाब को और वज़नी बना दिया। रूह क्या है? रूह मेरे रब का अम्र है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। अब ये तर्जुमा जो हुआ कि तुम्हें कम इल्म दिया गया है, तुम्हें इल्म ही नहीं दिया गया लेकिन कलील दिया गया। लेकिन ये तर्जुमा यहाँ सजता नहीं, सजता ये तर्जुमा है कि तुम में से कलील हैं वो लोग जिन्हें इस अम्र का इल्म दिया गया। लोग कम है, मैं क्या कह रहा हूं? मालूम होता है ये जो रूह अम्र है, इस अम्र का इल्म कम है वो लोग जिनको इल्म दिया गया है। वो कम कौन है? जिन्हें रूह की हकीकत मालूम है। कूतम मालूमन जो मैं कह रहा हूं ना जनाब, मालूम वही कह रहा है कि रूह का इल्म रखता हो। और रूह का इल्म किसके पास है? जो उलिल अम्र होगा। क्योंकि रूह अम्र है लिहाजा उलिल अम्र को इसका इल्म होना जरूरी है। इसलिए रसूल सरकार ने फरमाया कूतम मालूमन। और वो एक कूत हर एक रूह के लिए कुव्वत बनाई है, कूत बनाई है कि जो मालूम है। मकसूम मिन रिज़्क़िही, खुदा जाने कैसा रज़ाक है।
دیکھیں رازق ہونا اور ہے، رزاق ہونا اور ہے۔ رزاق خلاق قہار جبار یہ پیشے کو ظاہر کرتا ہے، رزاق پیشے کو مقصوما من رزق ہی، کہ اسی روح کو یہ جو کیا ہے نا دیا ہے ان کو، ان کا جتنا ان کا مقصود تھا ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا وہی رزق ان کو دے دیا۔ معلوم ہوتا ہے روح کے لیے بھی رزق کی ضرورت ہے۔ اور نہیں فرمایا اب ڈھونڈیں گے ابھی تھوڑی دیر میں کہ روح کو کس رزق کی ضرورت ہے۔ فرمایا آپ کی آنکھ کا رزق کیا ہے؟ وہی رزق کی عبادت ہو نا، یہ تو کمال ہے۔ یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ، اس آنکھ کی عبادت کیا ہے؟ آنکھ کا دیکھنا عبادت ہے۔ آنکھ کے لیے رزق کیا ہے؟ دیکھنا۔ یہ جو دیکھنے کا کمال دیا ہے، یہ دیکھنا رزق ہے آنکھ کے لیے، چونکہ آنکھ بنائی ہی دیکھنے کے لیے ہے۔ میرے ساتھ رہے، میں جملہ کہوں، آنکھ کس کے لیے بنائی ہے؟ دیکھنے کے لیے، چونکہ آنکھ ہی کے سبب سے جذبات میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے رونا آنکھ سے آتا ہے۔ اس لیے آنکھ فطرت میں رونا ہے، رونا فطرت ہے، عمل نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رونا فطرت ہے، عمل نہیں ہے۔ علماء نے بھی فرمایا ہے اگر نبی بھی کہے کہ نہ رو، سمجھ لینا یہ نبی نہیں ہے، نبی فطرت سے کبھی بھی نہیں روتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا رونا کیا ہے؟ فطرت۔ جب آنکھ دیا رونے کے لیے تو پھر رو کیوں نہیں؟ تو خلاف فطرت تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے رونا کیا ہے؟ یہ رونا فطرت ہے۔ بدعت کا فتویٰ عمل پہ لگتا ہے، فطرت میں نہیں لگتا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے، رونا تو فطرت ہے۔ فتویٰ بدعت عمل پہ لگتا ہے، رونا عمل نہیں۔ میں کیا کہوں؟ یہ تو فطرت ہے نا جناب۔ اس لیے وہ جو ہے آنکھ کے لیے کیا عبادت ہے؟ دیکھ، آنکھ کی عبادت دیکھنا ہے۔ کان کی عبادت کیا ہے؟ سننا، چونکہ ہر اچھا دیکھنا عبادت ہے، برا دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کی روح سے پابندی لگا دی، یہ دیکھو یہ نہیں دیکھو۔ پابندی لگی یا نہیں؟ کس پہ پابندی لگی؟ آنکھ پہ، حالانکہ بنائی دیکھنے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شر والا عنصر بھی موجود ہے، اب مارے کی بنا پہ دیکھے گا ضرور، لہذا شریعت بھیج دی۔ یہ شریعت ہماری آنکھوں کی حفاظت کے لیے آئی ہے، تاکہ آپ آنکھوں کی عبادت بہترین ہو جائے، غلط نہ ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شریعت کے کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ نہ دیکھا، ادھر نہیں جاتے، آپ پریشان نہ ہو، اس کے دل میں نہیں جاؤں گا، لیکن دیکھ، کان سننے کی عبادت، سننا عبادت ہے کان کے لیے، پابندی لگا دی یا نہیں؟ یہ سنو یہ نہ سنو، زبان پہ پابندی لگا دی، عبادت جتنی چاہے کرو مگر کسی کو گالی نہ دو۔ کیوں پابندی لگا دی؟ زبان ہے ہی ذکر کے لیے، پابندی لگا دی۔ جب ان اعضاء کی الگ الگ عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتیں، اعضاء کی عبادتیں الگ ہیں، ان تمام عبادتوں کا مرکز کون ہے؟ اعضاء کا مرکز کون ہے؟ دل۔ دل کی عبادت کیا ہے؟ فرمائیں یہ جو دل ہے نا، دل صحیح، دل کی عبادت کیا ہے؟ آنکھ کی عبادت دیکھنا ہے، کان کی عبادت سننا ہے، ہاتھ کی عبادت لکھنا ہے، کام کرنا ہے، زبان کی عبادت بولنا ہے، پاؤں کی عبادت چلنا ہے، ذہن کی عبادت اس میں فکر کرنا ہے۔ تو یہ دل جو ہے، دل کی عبادت کیا ہے؟ یار ایمان کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ سرکار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایمان کا تعلق آنکھ سے نہیں، ایمان کا تعلق زبان سے، وہ بعد میں آئے گا، کان سے نہیں، لیکن ایمان کا تعلق۔ اس لیے دل کی عبادت معرفت ہے۔ غور نہیں فرما رہے ہیں؟ دل کی عبادت کیا ہے؟ معرفت۔
دل کی عبادت معرفت ہے. تو معلوم ہو گیا معرفت ہی کا نام تو عقیدہ ہے. معلوم ہو گیا عقیدے کا تعلق اعضاء سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. دیکھیں الاعمال بالنیات، عملوں کا تعلق کس پر ہے؟ نیتوں پر. نماز کا تعلق اعضاء سے ہے، شرط ہے کہ اعضاء نیت کے ماتحت ہوں پھر نماز صحیح ہے. تو پھر سارا دار و مدار تو دل پہ ہوا نہ عقیدے پہ ہوا. اس لیے دل کی عبادت کیا ہے؟ معرفت. جب دل کی عبادت معرفت ہے اور ان اعضاء کی عبادت الگ الگ ہے تو یہ دل حاکم ہے تمام اعضاء پر. اس کے حکم پہ سارے اعضاء چلتے ہیں. یہ ارادہ کرتا ہے اعضاء عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو معلوم ہوا سارے اعضاء کا مرکز کون ہے؟ دل. اگر دل مومن ہے تو پھر آنکھیں بھی مومن ہوں گی. مولوی فرمایا اگر دل صالح ہے تو ان اعمال سے کبھی غلط عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ سارے اعمال کا مرکز کون ہے؟ دل. جب دل کے ماتحت کل اعمال ہوتے ہیں، جب وہ مرکز صحیح ہو جائے گا تو اعضاء خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اگر دل فاسد ہے تو پھر ان اعضاء سے کبھی بھی اچھا عمل ظاہر نہیں ہوگا. اگر دل میں علی کا نام نہیں ہے تو پھر یا علی نہیں کہا جائے گا. کچھ تو مجھے اپنے مقصد کی لفظیں کبھی تو کہنے دیں تو پھر دل ایمان کا تعلق کیسے ہوا؟ دل. دل سے. اسی وجہ سے شیطان کو دیکھیں اعضاء دیکھ لیں ان چیزوں سے، عمل سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چور ہے شیطان. چور ہمیشہ نفیس شاید چراتا ہے جو قیمتی ہو. جب کوئی چور گھر جاتا ہے تو اس میں قیمتی شے اٹھاتا ہے، جو عام چیز ہے وہ نہیں اٹھاتا کہ کہیں پکڑا جاؤ. اسی وجہ سے ہمارے اس پورے نظام میں سب سے اہم اور قیمتی شے کیا ہے؟ قیمتی شے عمل نہیں عقیدہ ہے. چور حملہ ہی عقیدے میں کرتا ہے. اس سے پہلے اس کا سب سے بڑا زور کس پہ ہوتا ہے؟ شیطان کا جو سب سے زیادہ زور ہے وہ عمل پہ نہیں ہوتا، عقیدے پہ ہوتا. میں جملہ کہہ دوں، جب یہ عقیدہ بگاڑ دیتا اور کہتا ہے ہاں عمل وقت پہ کرتے رہو. ٹھیک ہے. اسی لیے خدا کے لیے یہ جو اصل شے ہے یہ دل ہے. دل. اس لیے کیا بنایا؟ رزق کا مقصوم ہے. تو دل کا رزق کیا ہے؟ معرفت. یہ دل کا رزق، یہ رزق خالق عطا کر رہا ہے. یہ رزق کیا ہے؟ معرفت. جب یہ رزق معرفت ہے تو اب اللہ نے اسی روح کو کمالات تک پہنچانے کے لیے، روح اپنے کمالات کو بیان نہیں کر سکتا، مظہر نہیں بن سکتا. روح خود اپنے کمال کا مظہر نہیں بن سکتا جب تک کہ درمیان میں نفس نہ ہو. ذات اپنے کمال کی مظہر نہیں. اب میں کہوں لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں وہ چاہ رہا تھا بہت پھر لمبی ہو جائے پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. روح اپنے کمالات کو خود ظاہر نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا کوئی مظہر نہ ہو. تو روح کا مظہر نفس ہے. نفس اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ نفس کا مظہر نہ ہو. نفس کا مظہر جسم ہے جسے بدن کہتے ہیں. بدن اپنے تمام کمالات کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے مظہر اعضاء نہ ہو. اعضاء نہ ہو. بدن تو ہے، آنکھ نہیں ہے تو مظہر کیسے ظاہر ہوگا؟ بدن تو ہے، اگر زبان گونگی ہے تو کیسے بیان کرے گا؟ تو معلوم ہو گیا کہ روح، دیکھیں روح عمل کرتا ہے مظہر کے ذریعے. مظہر کون ہے؟ نفس.
नफ्स का मजहर कौन है? बदन। बदन का मजहर कौन है? आज़ा। इन तमाम को कंट्रोल कौन कर रही है? जात। जिस जात को मैं कहते, जिस जात को क्या कहते हैं? मैं। आप फरमाते हैं ना मैंने ये काम किया, यार काम पता नहीं हाथों ने किया होगा, आप कहते हैं मैंने किया। ना ये इन तमाम को कंट्रोल कौन कर रही? मैं क्या हो? जात। अब मैं का मजहर, एक पहला मजहर कौन हुआ? रूह। रूह का मजहर कौन हुआ? नफ्स। नफ्स का मजहर कौन हुआ? बदन। बदन का मजहर कौन हुआ? आज़ा। अब आज़ा काम आज़ा ने किया, लेकिन आज़ा अपना फैसला नहीं देती। तो जो फरमाया, बात को जल्दी से आगे बढ़ाना, आज़ा अपना फैसला नहीं देते। आंखें जो देखती हैं वो नफ्स के हवाले कर देती है। देखना फैसला नफ्स का काम है। कान जो सुनते हैं नफ्स को दे देते हैं, नफ्स फैसला करेगा ये आवाज सही है या गलत है। मैं क्या कह रहा हूं? जब ये इनको दे देते तो मालूम हो गया इस जिस्म में खालिक ने कोई नफ्स रखा है जो फैसला करता है। अगर उस फैसले से नफ्स राजी है तो समझ रहे ना, फिर पूरा अना भी राजी है, जात भी राजी है। अगर नफ्स राजी है तो जात राजी हो गई या नहीं? अगर नफ्स नाराज हुआ तो जात भी नाराज हो जाएगी। तो मालूम हुआ कायनात को चलाने के लिए आज़ान तमाम की जरूरत है, लेकिन नफ्स की जरूरत है। अगर वो राजी है तो फिर जात भी राजी हो जाएगी। अल्लाह जात है, आले मोहम्मद आज़ा है। इनके जरिए से क्या हो रहा है? इनके जरिए से खालिक के तमाम कमालात को मंजिल मकसूद तक पहुंचाया जा रहा है। और यही वजह है कि ये आज़ा इस जात के मातहत इतने हैं कि इरादा करती है जात, काम होना शुरू हो जाता है, कहने की जरूरत नहीं होती। अब हुआ लिजा ये जो कमाल रूह को अल्लाह ने अता फरमाया है, रूह को, ये जो रूह है ये रूह बहुत कमाल। इसी रूह में इरफान है, इसी रूह में मारिफत है। रूह की ग़िज़ा मारिफत है। अब मेरा मौजूद बिल्कुल मुश्किल की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्या करें। इसीलिए इरफान के 5 मर्तबे, सही, इरफान के 5 मरातिब। इरफान का पहला मर्तबा मर्तबाए तसव्वुर। ये इरफान को समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। इरफान का पहला दर्जा है मर्तबाए तसव्वुर, दूसरा दर्जा है मर्तबाए तस्दीक, तीसरा दर्जा है मर्तबाए तौहीद, चौथा दर्जा है मर्तबाए इखलास, पांचवा दर्जा है मर्तबाए नफयुस सिफात। सही, मैं पूरा खुतबा मैंने पढ़ दिया है, खुतबा मैंने पढ़ दिया जनाब। पहला मर्तबा क्या है? इरफान का पहला मर्तबा क्या है? मर्तबाए तसव्वुर। कोई मुअस्सिर है, कोई बनाने वाला है। मखलूक, कल भी मैंने जुमला अर्ज किया था, मखलूक का वजूद एक मर्तबाए तसव्वुर है। जब मखलूक है तो कोई तो है बनाने वाला। जब उसकी मसलूक मौजूद है, कोई तो साने है, मखलूक है, कोई तो खालिक है, असर है, कोई तो मुअस्सिर है। तो ये मर्तबा तसव्वुर किसका मर्तबा? इरफान का मर्तबा है। तसव्वुर तो आया कि कोई है, अल्लाह अकबर, कोई है। ये मर्तबा तसव्वुर है कि कोई है, यानी मालूम हुआ हमारा वजूद एक मर्तबा तसव्वुर है, मर्तबा तस्दीक नहीं है। हम कहां तक हैं कि कोई हमारा खालिक है, कोई बनाने वाला है, कोई मुअस्सिर है। जब है तो अब ये हो गया मर्तबा
تصور، اب آیا مرتبہ تصدیق. خدا کے لیے میرے ساتھ ذہن ملائیں. مرتبہ تصدیق، جو بنانے والا ہے وہ جو ہے وہ ہے کیا، اسی کی تصدیق کرنی ہے. کوئی بنانے والا ہے، یہ تو ہوگی بات سیدھی سادھی. جب ہم مخلوق ہیں تو کوئی تو خالق ہوگا، ہم مصنوع ہیں تو کوئی تو صانع ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بنانے والا ہے یہ ہے مرتبہ تصدیق. وہ کون ہے؟ یہ کون بتائے؟ فرمائے کون بتائے؟ ہم نے تو صرف یہ کہا کہ کوئی بنانے والا ہے، تو جو بنانے والا ہے پھر کون ہونی چاہیے جو ہمیں بتائے؟ معرفت کے لیے وسیلہ ضروری ہے. کون ہمیں معرفت دے؟ جو بنانے والا ہے اسی کا نام اللہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرتبہ تصدیق ہم نے کس کی کرنی ہے؟ تو اللہ کی. کون بتائے گا ہمیں کہ اللہ ہے؟ کوئی تو ہونی چاہیے نا. پھر کون ہے وہ جنہوں نے ہمیں مرتبہ تصدیق تک پہنچایا؟ تب ہم عارف بنے. اور نہیں فرما رہے تھے معلوم ہوا جب تک علی کے دروازے پہ نہیں آیا ہوگا عارف بن ہی نہیں سکتا. خدا کی قسم. اس لیے کہ مرتبہ تصدیق میں کہ وہ کون بتائے گا کہ اللہ ہے. یہ یہی مرتبہ تصور کے بعد دوسرا مرتبہ کس کا ہوتا ہے؟ تصدیق کا. کون بتائے گا کہ اللہ ہے؟ اب اللہ کا اللہ ہونا کل بھی میں نے بیان کیا کہ اللہ کا نام اللہ ہونا خود اللہ بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے اللہ ہونے کی دلیل کون بنے گا؟ ہم تو تصورات میں ہیں نا بابا. پوری کائنات تصورات میں ہے، مرتبہ تصور میں ہے. مرتبہ تصدیق ہمیں کن سے ملے گا؟ کون ہوں گے جو اس کے ہونے کی تصدیق کریں گے؟ کون ہوں گے جو دلیل و برہان بنیں گے؟ جو دلیل بنیں گے کہ جو ہے وہی تو اللہ ہے. خدا کی قسم میں کہہ کے آگے بڑھوں، بس یہ 14 اگر ہم نہ ہوتے خبر ہی نہ ہوتی کہ اللہ ہے یا نہیں. خدا کی قسم. فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس وقت یہ روایت میں عام ملتا ہے. کیا فرشتے بتائیں گے کہ ہمیں اللہ ہے؟ نبی بتائیں گے ہمیں اللہ ہے؟ جو ان کے پسینے سے بنے وہ بتائیں گے. جن فرشتے کن کے نور سے بنے ہیں؟ ان کی طینہ سے بننے والے فرشتے کیا بتائیں گے کہ اللہ ہے؟ وہ تو ان کو اللہ سمجھ رہے تھے، انہوں نے اللہ کو اللہ بنایا. انوار الیقین میں سے سب سے پہلے یہ دیکھ منہاج میں بھی یہ ساری موجود ہے کہ کیا کہا گیا. 14 کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا، اللہ تو سامنے کبھی آ نہیں سکتا. ہم ہی جب سامنے ہوئے، سبحان اللہ، جب ہم سامنے ہوئے اور ہمارا پہلا سامنا اس کی سبحانیت کی دلیل تھی. اب یہ کراچی میں بھی جو باتیں آپ کو بعد میں سمجھ کیا کریں، یعنی ہمارا پہلا سامنے آنا اس کے سبحان ہونے کی دلیل تھی. ہم اس کی دلیل سبحانیت میں سامنے آئے. سبحان وہ تھا، دلیل ہم تھے. لیکن ہمارا دلیل میں یہ کمال ہوا، گمانوں کے کئی فرشتے ہمیں سبحان نہ کہتے، ہم نے کہا سبحان اللہ ہے. صحیح ہے نہیں؟ ہم نے کہا سبحان اللہ ہے. فرشتوں نے کہا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ اور ہے. اللہ اکبر. اب جب یہ کہتے ہماری اکبریت بڑھی، اکبر ہونا بڑھا، اللہ اکبر جو آپ کہتے ہیں، اب ہمیں گمان ہوا کہ اب میں گمان کے لفظ سے کیوں کہوں، کیا کیا جائے کہ کہیں فرشتے ہمیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بابا کہ کہیں فرشتے ہمیں اکبر نہ کہہ دے. ہم نے کہا اللہ اکبر. اب میں جملہ کہوں، اگر قبلہ کعبہ موجود ہے سبق سناتا میں جملہ. ان کا جو جنبہ الوہیت و ولایت ہے، جب ہمارا ولایت کی روپ میں الوہیت کا جنبہ بڑھا، گمانوں کا یہ ہمیں اللہ نہ کہہ دے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. صحیح ہے یا نہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ اللہ نہیں ہے. اب جب ہماری حول و طاقت بڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب ہم حول و طاقت کے، طول کا مظہر کون ہوتا ہے؟
نبی اس لیے نبی بھیجا جاتا ہے لیبین عدلہ، وہ اللہ کے عدل کو ظاہر کرتا ہے، اور امام اس کے طول کو ظاہر کرتا ہے۔ یظہر طولہ، اس لیے بھیجا لیظہر طول، تاکہ وہ اس کے طول و حال و قوت کا مظاہرہ کرے۔ نبی امام بھی تو ہے نا، ہمارے امام کل ہے۔ جب ہمارا حال بڑھا، گمان ہے کہ کہیں یہ ہمیں اللہ نہ کہہ دے، ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب ہم نے کہا فرشتوں کو یقین ہو گیا اللہ اور ہے، یہ اللہ نہیں ہے، تب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب انہوں نے سجدہ کر کے بتایا، اب ہم نے تسبیح شروع کی۔ تسبیح کہاں سے شروع ہوئی؟ سجدے سے۔ اب جب انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے دیکھ کر سجدہ شروع کیا، جن کو یہ سجدہ کر رہے وہی تو اللہ ہے۔ اللہ کتنا بڑا مقام ہے، کون بتاتے اللہ؟ مرتبہ تصدیق ہمیں عرفان نے کون دیتا؟ انہوں نے تو دیا ہے۔ پھر یہ انسان کے خالق کا یہ ہے جنہوں نے ہمیں عرفان میں یہ مرتبہ توحید دیا، تصدیق دیا ہے۔ مرتبہ تصدیق کے بعد ہے توحید۔ توحید کسے کہتے؟ احد۔ احد کا مقام کس نے دیا؟ ذرا آپ مومنین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، ذرا مجھے احد کا ترجمہ سنا دیں گا، بجائے اس کے کہ پہنچانا تو اور چیز ہوا، سمجھانا اور چیز ہوا، ترجمہ نہیں آتا تو سمجھائیں گے تو نہیں ہم۔ کون سمجھائے گا؟ جس کے لیے خالق کہے قل ہو اللہ احد، حبیب کہہ دو کہ میں احد ہوں۔ یہ مرتبہ توحید ہمیں کون عرفان، توحید کا عرفان کون بتائے گا؟ مرتبہ توحید پر ہمیں کون لے جائے؟ بات اچھی نہیں لگ رہی، پتہ نہیں کیوں، نہ دلچسپی نہیں ہو رہی، یا بات ہی خوش کا خبر ہے، اس لیے ذرا بلندتر صلوات پڑھ دیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خشک تو ہے، اب میں تر کیا کروں، بات ہی ایسی ہے، لیکن یہ بات خشک ضرور ہے لیکن ہے مفید۔ تو اب یہ کون بتائے گا ہمیں مرتبہ؟ اچھا، مرتبہ توحید میں قل ہو اللہ احد کون بتائے گا؟ چلیے آگے بات چلاتے ہیں، تھوڑی سی بات، یہ 3 درجے تو آپ نے چلو جلدی سے طے کر لیے، آگے مرتبہ اخلاص کون بتائے گا؟ بھائی مرتبہ اخلاص کے لیے خالق نے کیا دلیل دی؟ قل هو اللہ احد توحید کی دلیل ہے۔ اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ سرکار اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ اللہ کے اخلاص کی دلیل کیا ہے؟ خالص ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے۔ پھر کون ہمیں دلیل دے گا؟ اب ہم دیکھیں جھوٹے، لم یلد ولم، اللہ کا نہ کوئی کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اے اللہ اب بتا، تیرے اس کی تصدیق کون کریں گے؟ تیرے مرتبہ اخلاص کی تصدیق کون کریں گے؟ کہا میں نے بنایا ہی ان 14 کو مباہلے کے لیے ہے۔ مباہلے میں مرتبہ اخلاص کی دلیل کون بن کے گئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں کیا جھگڑا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تو وہاں باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، لم یلد ولم یولد کی بات ہو رہی ہے، تو اخلاص کون پر؟ مرتبہ اخلاص عرفان کا کون دیں گے؟ کون دیں گے مرتبہ اخلاص؟ کہ وہ ہاں کون دیں گے؟ کون گیا ہے؟ کہا ابنانا و ابناکم و نسانا و نساء وانفسنا و انفسکم۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو جاتے کیسے؟ تو پھر مرتبہ اخلاص کی مرکز کون ہے؟ جب یہ مل کے جاتے ہیں، یہ ہے لم یلد ولم یولد۔ تو عرفان کا مقام ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ اب دیکھیں، پہلے مرتبے سے آپ تصور سے آپ فرمائیں کہ کون ہے جو ہمیں اس کا عرفان دینے والے ہیں۔ یہ تو آ گیا مرتبہ اخلاص۔ اب آیا مرتبہ آخری مرتبہ نفی الصفات۔ نفی الصفات آلوسن، اللہ سے ہر صفت کی نفی ہے، یہ نہیں کہ وہاں ہے ہی نہیں۔ اچھا، اللہ میں صفتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا چلو نہ جواب دیں گی کوئی حرج نہیں، اب
ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. میں تو خادم ہوں آپ کا، اب نہ دے کر کیا کروں میں؟ کیا اللہ کے نفی صفات جناب علی علیہ السلام خطبے میں فرماتے ہیں نفی صفات اللہ، کیونکہ صفت غیر الموصوف والموصوف انہ غیر الصفت، کہ موصوف صفت کا غیر ہے اور غیر صفت موصوف کی غیر ہے. اللہ سے نفی کی صفات ہے، اس نفی کی صفات ہے جو صفت و موصوف کی حالت میں ہو. تو معلوم ہو گیا جب ذات ہے تو وہاں ذات میں نہ صفات کی حالت ہے، وہاں ذات ہی ذات ہے، حالت صفات نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے ان صفات کا، صفت کا بھی خالق ہے، موصوف کا بھی خالق ہے. تو معلوم ہو یہ حالت صفت و موصوف کہیں غیر نہیں آئے گی، وہاں تو ذات ہے، وہاں سے نفی ہے صفات کی، یعنی اللہ کی صفت و موصوف کی بنا پہ ذات نہیں ہے، بلکہ ذات عین صفت ہے، عین صفت عین ذات ہے، علم عین ذات ہے، ذات عین علم ہے، وہاں علم صفت نہیں. پھر عرفان کون دیں گے؟ اللہ نہیں. پھر کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جن کو اپنی صفت دے کے انہیں معصوف بنا دے، کہے اب دیکھو ان کو، یہ میری صفت بھی ہے، یہ میرے موصوف بھی ہے، ان کو دیکھتے چلے جاؤ، میرا عرفان لیتے چلے جاؤ. اللہ اکبر. پھر ہمیں مرتبہ عرفان کہاں سے ملے گا؟ آل محمد سے. اب جتنے عارفین بن رہے ہیں ہم، تو ان کے مرکز کون ہے، ان کا منبع کون ہے، ان کا مصدر کون ہے، ان کا ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اسی وجہ سے دیکھیے روح کا ایک کمال ہے. چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ روح کے لیے جب ہمیں ہماری بات خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یہ میری بات ہو رہی ہے، فخلقنا المضغۃ عظاما، آپ تو بزرگ ہیں، فخلقنا العظام فکسونا العظام لحما، میں نے نطفے کو علقہ بنایا، علقے کو مضغہ بنایا، مضغے کو ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت بنایا، گوشت بنایا، ہم نے گوشت چڑھایا، میں نے نہیں، یہ ہم کرتے ہیں. خلقنا النطفۃ، ہم نے خلق کیا، میں نے نہیں. خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا، ہر جگہ جمع ہو رہی ہے، ہر جگہ جمع ہو رہی ہے. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان کو کیا لباس پہنایا؟ فکسونا العظام، ان ہڈیوں کو ہم نے چمڑے کا لباس پہنایا. آپ خوبصورت ہو گئے، ایسے عمدہ ہو گئے، سبحان اللہ، سیرت بنا کے. پھر کہا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے روح پھونک کے لیے اور بنایا. یہ روح کیا ہے؟ انشانا، اس کو کیا کہا؟ روح کے لیے کیا لفظ ہے؟ پیچھے ہماری باقی مادیات کے لیے خلقنا کی لفظ ہے، روح کے لیے انشاء کی لفظ ہے. انشاء، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ان کو دوسری مخلوق میں انشاء کر دیا. انشاء کیا، انشاء نون شین الف شاء، انشاء. فرمایا انشاء کسے کہتے ہیں؟ ایجاد اور انشاء، ابتدا اور انشاء میں کیا فرق ہے؟ ابتدا اور انشاء میں فرق کیا ہے جناب؟ ابتدا اور انشاء میں فرق، توجہ فرمائے. ہم نے روح کو انشاء کیا، فانشأناہ خلقا آخر، روح پھونک کر، یعنی انشاء کے نا کی لفظ کیسے متعلق ہے؟ روح سے. اب انشاء دیکھتے ہیں، انشاء کسے کہتے ہیں؟ انشاء اس ایجاد کا نام ہے. اب تو آسان ہے نا بابا، تعریف ہو رہی ہے. انشاء اور ابتدا میں فرق کیا ہے؟ انشاء اس ایجاد کا نام ہے کہ جس کے موجد نے پہلے ایسی کوئی شے ایجاد ہی نہ کی ہو. انشاء وہ ہے کہ جس کے موجد نے ایسی شے پہلے ایجاد ہی نہ کی ہو. کیا اللہ سے پہلے کسی نے روح کو ایجاد کیا؟ فرمائے وہ اللہ ہے ہی نہیں تو روح کو کیسے بنائے گا؟ پہلے کسی موجد نے ایجاد ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایجاد نہیں کیا. یہ تو ہو گیا انشاء. ابتدا کسے کہتے ہیں؟ ابتدا وہ ہوتا ہے کہ
وہ ایجاد ہے کہ جس کا موجد ایسا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجد ہو ہی نہ، اسے ابتدا کہتے ہیں۔ ابتدا ایسی ایجاد، اب گھبرائے، ابتدا ایسی ایجاد ہے کہ جو اس کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجد نہ ہو، نہ گزرا ہو۔ اس لیے خالق فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہ اللہ ہے جس نے خلق کی ابتدا کی۔ معلوم ہوتا ہے ابتدا کے لیے ایسا موجد ہونا ضروری ہے جیسے پہلے کوئی موجد ہی نہ ہو، کوئی موجد ہی نہ گزرا ہو، اس کو کہتے ہیں بابا ابتدا۔ پھر ابتدا اور انشاء میں فرق یہ ہے کہ انشاء وہ ایجاد ہے کہ جو اس سے پہلے کسی سابقہ نمونے کی مثل نہ ہو، جب پہلے کوئی نمونہ ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں انشاء۔ اور ابتدا اس ایجاد کا نام ہے کہ ایسی ایجاد موجد نے اس سے پہلے اپنے فہم میں کوئی دوسری صورت لائی ہی نہ ہو۔ میرے خیال میں اپنے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوئی آدمی اب پڑھنا نہیں پائے گا کہ وہ اپنی دوسری صورت وہاں اس کے تصور میں بھی نہ آئی ہو، اس کو کہتے ہیں موجب ابتدا۔ اب پھر علماء نے فرمایا، اچھا جلدی سے، پھر یہ علماء نے فرمایا کہ وہ ہوتا ہے ابتدا کہ جو بغیر علت، بغیر مادے کے ہو، اسے انشاء کہتے ہیں۔ بغیر علت کے ہو اسے ابتدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابتدا۔ اب جب خالق نے یہ بنایا تو اب ہمیں اس ذات کا، اس موجد کا عرفان کون دے؟ یہ تو تصور فرمائے کہ جو تصورات سے بھی ماورا ہے اس کا عرفان ہمیں کون دیں گے؟ عارف کیسے بنیں گے؟ مومن کیسے بنیں گے؟ متقی کیسے بنیں گے؟ کوئی تو نمونہ ہمیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں چونکہ مرکز ہے ماننے کا دل عارف ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کی آنکھیں بھی مومن ہیں، کان بھی مومن ہے، ہاتھ بھی مومن ہے۔ اگر دل ہی مومن نہیں ہے، ہاتھ لگایا ہے تو بھی کافر ہے۔ اگر مومن نہیں ہے تو ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگے صحیح یا نہیں ہے؟ ہاتھ بچانے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو دل کا ہے۔ نہ وہ کافر ہوتا نہ ہاتھ نجس ہوتا۔ معلوم ہوگا اگر مومن، دیکھیں دل مومن ہے تو اعضاء بھی مومن ہے۔ اب ذرا پھر انہوں نے فرمایا کہ اہل عرفان کے یہ جو ذکر کرتے ہیں، ذکر الہی کے کتنے درجے؟ جلدی سے ذرا مساجد تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ذکر الہی کے کتنے درجے؟ ذکر الہی کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ زبان پہ ذکر جاری ہو مگر دل آشنائے ذکر ہی نہ ہو۔ میں کیا کہوں؟ ایسی یاد ہے کہ پوری نماز پڑھ کے گئے، اچھا اللہ ہے، چوتھی رکعت ہے، کیا کہ شاہ جی اچھی پھر پہ ہم کہاں ہیں، کیا کہتے ہیں دفتروں میں نماز پڑھے، جب آخر میں کہتے بیٹھے وہ بھی اچھا یہی ہوگی، چلو جی اللہ اسے بھی کہا بسم اللہ، وہی تو ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ صرف زبان سے ذکر ہوا، دل آشنا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی اہل ذکر کی یہ بھی ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان پہ تو ذکر جاری ہو لیکن دل ساتھ تو ہو مگر پوری طرح انہماک نہ ہو۔ دل ساتھ تو ہو، اس میدان میں آیا کرے، خدا کے لیے اتنی محنتیں میں کر رہا ہوں تاکہ عرفان کے مناظر میں آپ آئیں گے تو بہت کچھ ملے گا، لیکن دل کا انہماک نہ ہو۔ یہ دوسرا درجہ، یہ پہلے درجے سے ذرا اونچا ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے، تیسرا کہ دل ذکر کر رہا ہو ہاں اور انہماک بھی ہو، لیکن اتنا انہماک ہو اگر کوئی دوسری شے آ جائے تو ادھر بھی توجہ ہو جائے۔ انہماک ہے لیکن دوسری کوئی شے سامنے آئی تو پھر ادھر بھی توجہ ہوگی۔ یہ تیسرا درجہ ہے ذکر کا۔ چوتھا ذکر کا درجہ یہ ہے کہ ہر شے سے ماورا ہو کر بس جس کا ذکر ہے مذکور کا ہو جائے، اس کے خون و رگ و پے میں اس کا
ذکر ہی رچ بس جائے. اور میں جملہ کہوں اگر زبان سے یہ دیکھیں اس کی قبلہ تعریف فرمائیں گے کہ جو جاتے تھے وہاں ذکر کرنے والے جب سر کٹ بھی جاتا تھا کٹے گلے سے بھی تکبیر کی آوازیں آتی کہیں ہے یا نہیں ہے. یہ ہے اس کا ذکر. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ. یہ ہے جسے کہتے ہیں عشق الہی. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب مجھے تھوڑا سا مسائل بھی پڑھنا ہے. یہ کیا ہے عشق الہی. اس عشق الہی میں رچ بس گیا اس کا ذکر. اس لیے عشق بقدر قدرت ہوتا ہے بقدر وسعت نہیں ہوتا. نماز بقدر وسعت ہے روزہ بقدر وسعت ہے خیرات بقدر وسعت ہے. عشق بقدر طاقت ہے. نماز وسعت میں پڑھی گئی ہے روزہ وسعت میں مکلف ہوئے ہر شے وسعت میں ہے مگر عشق کی منزل میں عشق بمنظر وسعت نہیں بقدر طاقت ہے. یعنی عشق اس طاقت کا نام ہے جتنا معشوق بھاگ ڈالتا جائے وزن معلوم ہی نہ ہو. کتنی قدرت بڑھ جاتی ہے عاشق کی معشوق کے لیے. جتنا جی چاہے ازما. آخر ازمانے والے نے خدا جانے کس انداز سے ازمایا کیونکہ یہ بلائے استحقاق تھی کہ میں نے جو حسین کو اپنی خدائی دے دی ہے ایسا نہیں دی. دیکھو میں نے جو حسین کو سب کچھ دے دیا ہے جو اس کی رضا میں رو دے تو ہم نے اسے کیا دیا ہے ساری جنت دے دی ہے. ایسے میں نے نہیں دیا. ذرا دیکھو کربلا میں کیا ہوا کیا کیا نہیں دیا حسین نے. ماشاءاللہ سیدہ عاشق قبول فرمائے کیا کیا دیا حسین نے. کون سی شے رہ گئی تو یہ حسین نے سب کچھ دینے کے بعد بھی کیا کہتا ہے اگر اور ہے تو ازما لے. اگر کوئی اور ظلم بھی رہتا ہے تو کائنات کے لیے وہ بھی ازما لے. حسین اس ظلم کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. جب خالق نے یہ مقام کائنات کو دکھا دیا فوراً کہا اے نفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین اب پلٹ کے آ جا پہلے تو راضی ہے پھر میں راضی. اجرکم اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج اس بیوی کا ذکر کریں جس نے کربلا کے سارے واقعے کو بچایا. خدا کی قسم اب جناب زینب عالیہ جیسی بیوی ساتھ نہ ہوتی. اللہ جانے کربلا کا واقعہ کن حالات سے ہمارے سامنے آتا کن حالات سے مردوں کا جان دے دینا یہ جہاد ہے بہت بڑا اعزاز ہے میرے امام کو. اس لیے تو امام نے رو کے فرمایا تھا ماؤں اور بہنوں کا چادریں سر سے اتروا دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب برہنہ سر زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں گئی ساتھ کر اللہ رو لیا کرے ان غریبوں کو جتنا جی چاہتا ہے رو لیا کرے. اس وقت جب یہ یزید سامنے ہے زینب عالیہ نے فرمایا فضا یزید سے کہو ہمیں 3 ہمارے سوال ہے. ایک ہمارا سوال ہے قیدی کو 2 لے جاؤ اگر نہیں لے جاتے ان سروں کو آگے لے جاؤ نہیں تو ہمیں چادریں دیں. اللہ جب اتنا کہا تو یزید نے کہا اپنی شہزادی سے کہو اب وہ کوفہ کی شہزادی نہیں. بہت بڑی بات ہے خدا کی قسم یہ ہماری قیدی ہم جس طرح چاہیں گے لے جائیں گے. جب اتنا سنا نا میں نے شہزادی نے کہا فضا حسین میرا شہید ہو اور میں جاؤں بازار میں بس اتنا کہنا تھا. اس وقت میں سجاد آقا نے کہا بابا جناب زینب نے یہ جملہ کہا ہے مجھے امام ہو کے بھی کیا کہوں. اب امام نے جب رونا شروع کیا نا اس وقت شہزادی نے کہا حسین علی اکبر یاد ہو. عباس یاد آیا یہ رونے کا تصور کیسا ہے. نگاہ آئی جس طرح یہ لے جانا چاہتے ہیں بازار میں چلی جاؤ. زہرا کی بیٹیاں بازار میں قدم رکھتی. جناب سجاد کی داڑھی سیاہ ہے لیکن جب ابن زیاد کے دربار سے باہر نکلے داڑھی سفید ہو گئی.
خون جاری ہو رہا تھا. اللہ اکبر. اب میرا امام فرماتا کہ جب براہنا سر زہرا کی بیٹیاں بازار کوفہ میں آئی, اتنا ہجوم تھا کہ کتنی دیر زہرا کی بیٹیاں کھڑی رہ جاتی. اور کیسے گئی؟ بے پلانے اونٹوں پہ گئی, محمل نہیں تھے. اللہ اکبر. جب بیویاں بازار پہنچی, روایت میں ہے اب جو بازار پہنچی ایک آواز آئی, یا اہل الکوفہ انظروا, دیکھو حاضہی زینب بنت علی. یہ کوئی معمولی بات ہے لوگوں, دیکھو جس علی کی بیٹی کا سائے کا تصور نہیں تھا, یہ دیکھو وہ بازار میں کھڑی ہوئی ہے. جب یہ آواز بلند ہوئی اور اس وقت بیویوں کی کیا حالت ہے, سروں پہ چادریں نہیں ہیں, بیویوں نے منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں, خاک کربلا سر میں ڈالی ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بیویوں نے سر گھٹنوں میں رکھے ہیں, گھٹنوں میں پردہ بنایا ہوا. جب بیویوں نے کہا, لوگوں نے کہا علی کی بیٹی زینب ہے, وہیں سے میری آقازادی نے کہا سجاد اعلان تک ہو رہا ہے, اگر تو اجازت دے میں جہاد کروں. یہ ہے مجاہدہ کربلا. اللہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ بازار کے ماحول میں زہرا کی بیٹیاں تقریر کریں؟ اجازت ہے تو میں انہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں. اب میرے امام نے حکم دیا, فرمایا ہاں پھوپھی اماں میں امام ہو کے اذن دیتا ہوں, آپ خطبہ پڑھیں. خطبہ بھی شروع نہیں کیا, بی بی نے کوفہ والی کی طرف دیکھ کے فرمایا یا اہل الکوفہ اسکتوا, کوفہ والے خاموش. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, جناب عامر کی بیٹی کے ایک کلمے کا اثر یہ ہوا, رو بھی نہیں اور سن بھی نہیں, تمام آدمی خاموش, یہاں تک کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خاموش. جملہ کو علماء نے لکھا کہ اونٹوں نے گھنٹیاں بجانا بھی بند کر دیا. زہرا کی بیٹی کا پیغام سنو, سیدہ عالمہ کیا کہنا چاہتی ہے. میری شہزادی نے جب خطبہ شروع کیا تو اسی بازار کوفہ میں جناب عبداللہ ابن عفیف آنکھوں سے نابینا ہے, جناب علی کا صحابی ہے, ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی, ایک جنگ صفین میں آنکھوں سے نابینا کھڑا ہوا ہے. اسے نہیں معلوم تھا کہ زہرا کی بیٹیاں بازار آئی. جب اس نے آواز سنی نا اچانک گھبرا کے کہتا ہے لہجہ بھی علی کا ہے, فصاحت و بلاغت بھی علی کی ہے, اور جناب علی تو اس دنیا میں ہے نہیں. یہ کون ہے کہ جو لہجہ بھی علی کا, فصاحت و بلاغت بھی علی, کون آیا؟ لوگوں سے پوچھتا ہے, لوگوں بتاؤ کیا جناب علی نے رجعت فرما لیا, کیا آ گئے دوبارہ علی؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے ساتھ چھوٹی سی لڑکی ہے, اس نے کہا بابا آپ ٹھہرے میں پتا کرتی ہوں. بھاگتی ہوئی آئی, دیکھا ایک پرہنا سر اونٹ ہے جس میں بیوی بیٹھی ہے, میں قربان نہ ہو جاؤ جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے. سیدہ سے قبول فرمائے, بول دیا. اور اس نے سر گھٹنوں میں رکھا ہوا ہے, اور وہیں سے وہ پڑھ رہی ہے. فوراً بھاگتی ہوئی آئی, آ کے بابا سے کہا بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں مستور ہے. حیران ہو گیا, ہے مستور ہے؟ ہاں بابا مستور ہے. بابا میں دیکھ کے آئی ہوں, اس کے ہاتھ بندھے ہوئے. اللہ اکبر, وہ قیدی ہے, ہاتھ بندھے ہیں. اب اس نے کہا خدا کی قسم 4 سال کی بچی نے بھی اپنا سر پیٹ کر کہا بابا میرے سر پہ تو چادر ہے, اس کے سر پہ چادر بھی نہیں. اللہ اکبر, ان کے سروں پہ دی دیا. اجر کو اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہی حق ہے, اسی طرح میں نے دیکھا ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں. جب یہ آ کے بابا کو کہا تو جناب عبداللہ کہتے چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کوئی جناب علی سے رشتہ ہے یا شاگردہ ہے. یہ جو فصاحت ملی ہے, اب چل کے جو قریب ہے جناب زینب عالیہ خطبہ دے رہی ہے, کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نابینا کہتا ہے بی بی خدا کے لیے بتا تیرا جناب علی سے کوئی رشتہ ہے, تیری آواز بھی ہے, تیرا خطبہ بھی ملتا ہے, آواز بھی ملتی ہے, کون ہے تو, شاگردی میں علم ملا ہے. اس وقت جناب زینب نے خطبہ بند کر کے آہستہ سے فرمایا یا عبداللہ انا زینب بنت علی. بہت بڑی بات, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
इब्न, फरमाया अब्दुल्ला मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। आप क्या समझते क्या हो गया होगा? इसने अपना मुंह पीट लिया, सीने पे हाथ माथा मुंह पे कर रहा, आए अल्लाह मैं क्या सुन रहा हूँ? दीदी आप आए हैं, आयना आयना अबुल फजल अल अब्बार, आयना आयना अली अल अकबर, आयना अकीक़ुल हुसैन। उस वक्त जब मालूम हुआ कि ज़हरा की बेटी हैं, खुदा की कसम नजफ की तरफ देख कर कहा मौला मैं जो कहता था मुझे आंखें दिला दे। आप फरमाते थे नहीं अब्दुल्ला तुझे आंखें नहीं दिला दे। मैं बहुत बड़ी मसाइल की रस कह रहा हूँ, मौला हजारों को आपने आंखें दी मगर मुझे आंखें नहीं दी। मुझे बड़ा रंज रहता था, अल्लाह जाने आका नाराज है मुझे क्यों नहीं आंखें देते। आज मुझे खबर हुई, आज मुझे मालूम हुआ, माशाअल्लाह यही हक है। आपने मुझे आंखें नहीं दिलाई ताकि ज़हरा की बेटियों को बरहना सर मैं न मिले। परवरदिगार ये जिन जिन मरहूमीन के लिए सारे सवाब के लिए ज़िले हुसैन, वक़ार सैयदा मोहम्मद काज़िम वली मोहम्मद शमीम हसन ज़की हुसैन जाफ़र हुसैन रज़ा हुसैन शेरुन्निसा तसव्वुरुन्निसा शाकिरा बीबी खैरुन्निसा ज़मीर अब्बास मामूलाई कर्नल सैयद जवाहिर हुसैन और मुर्तज़ा, ये इनकी तरफ से जो ये मरहूमीन हैं जितने इनके ईसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जो हज़रात यहाँ इतने दिनों तक यहाँ तशरीफ़ लाते रहे हैं उनकी तमन्नाओं को कबूल मंजूर फरमा। जिन हज़रात ने ये इत्माम फरमाया है उनकी इस कार खैर में इनको अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमा, उनके रिज़्क़ और वसअत में इजाफ़ा अता फरमा। हमारे सगीरा गुनाहों को बख्श दे, कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमें आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद।